السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے خواتین بھی اس میں ملوث ہیں، خواتین بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں، مرد حضرات بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ پیشاب کے بعد پیشاب کے قطروں کا آنا، یعنی آج کا جو ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کیا ہے کہ پیشاب کے بعد پیشاب کے قطروں کا آنا، تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس کی تعریف پہلے جان لیتے ہیں کہ اس مرض میں ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہے، جب وہ پیشاب کر لیتا ہے تو کرنے کے بعد قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کافی دیر تک بیٹھا بھی رہتا ہے لیکن اس کے باوجود قطرہ 1 2 3 جو ہے نا وہ قطرے آتے رہتے ہیں، اور کافی دیر کے بعد جا کے وہ اٹھتا ہے، یا بعض دفعہ وہ چلنے پھرنے لگتا ہے، پیشاب کر کے آتا ہے، واش روم سے باہر نکلتا ہے، تھوڑا دور جاتا ہے یا نماز کے لیے اس نے تیاری کرنی ہے، تو جو ہی رکوع میں جاتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے تو فوری طور پہ 1 2 قطرے جو ہے نا وہ نکل جاتے ہیں، یعنی یہ اس کی تعریف کہہ لیں۔ تو اس کا اسباب کیا ہوتے ہیں کہ اس کے اسباب خاص طور پہ اس میں مثانے کا کمزور ہو جانا ہے، یا پراسٹیٹ گلینڈ جو ہوتا ہے پراسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا، یا گرم اور محرک غذاؤں کا زیادہ استعمال، یعنی بعض لوگ جیسے کہ میں نے پہلے کئی ویڈیوز میں بتایا بھی ہے کہ گرم اور محرک غذا جو ہے یہ بھی ایک ترتیب کے ساتھ کھانی چاہیے، لیکن اگر آپ اس کی بہتات کریں گے تو یہ کئی امراض جو ہے وہ پیدا کرے گی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بذات خود کوئی بیماری نہیں ہوتی، یہ مثانے کی کمزوری جو ہے یہ اس کا سبب ہوتا ہے، یا مثانے کا ڈھیلا پن یہ اس کا سبب ہوتا ہے، یا بعض دفعہ چوٹ لگ جاتی ہے، چوٹ کی وجہ سے اندر مثانے کے اندر خراش پیدا ہو جاتی ہے، یا سوزش اور ورم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پیشاب وہ مکمل طور پہ آدمی پاک نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ قطرہ قطرہ پیشاب جو ہے وہ آتا رہتا ہے۔ تو اسی کی وجہ سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جنرل کمزوری واقع ہو جاتی ہے، بندہ وہم میں پڑ جاتا ہے کہ یار میں نماز پڑھنی ہوتی ہے یا پاک نہیں میں رہ سکتا، تو اس میں بعض دفعہ ہاضمہ بھی جو خراب ہو جاتا ہے، ہاضمے کی یہ علامات بھی اس بندے کے اندر پائی جاتی ہیں کہ ایسے آدمی کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے، قبض کا شکار ایسا آدمی ہوتا ہے۔ تو اس کا جو علاج آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر یہ نمازی حضرات یا اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں جن کو یہ والی پرابلم ہے، اگر وہ اس نسخہ کو بنا لیتے ہیں اور ساتھ اپنی غذا جو ہے اس کی احتیاط کرتے ہیں، پرہیز غذا کھاتے ہیں، خاص طور پہ چائے اور کوکا کولا جو جتنے بھی یہ کولا مشروبات ہیں ان سے اگر وہ پرہیز کرتے ہیں، اور جو اگر کوئی آدمی نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے اگر ان سے وہ رک جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ دوائی استعمال کرنے سے انشاءاللہ کافی بہتر رزلٹ ملیں گے۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ انار کے پھول لینے ہیں، انار کے پھول لینے ہیں آپ نے 1 تولہ کی مقدار میں، مائی خرد، یہ چھوٹے چھوٹے سے پھل ہوتا ہے ایک درخت کا، یہ مائی کلام بھی ہوتی ہے مائی خرد بھی ہوتی ہے، آپ نے خرد لینی ہے، یہ بھی آپ نے 1 تولہ کی مقدار لینی ہے۔ گوند کیکر، یہ بھی آپ نے 1 تولہ کی مقدار لینی ہے۔ اس کے علاوہ دھنیا آپ نے لے کے اس کو توے پہ تھوڑا براؤن کر لینا ہے، یعنی بھنا ہوا جو دھنیا ہے وہ آپ نے اس نسخہ کے اندر ڈالنا ہے۔ اس کے علاوہ کالے تل جو ہے یہ آپ نے لینے ہیں 1 تولہ کی مقدار میں، بھنا ہوا دھنیا بھی آپ نے 1 تولہ کی مقدار میں لینا ہے۔ گڑ آپ نے حسب ذائقہ ڈالنا ہے۔ اب آپ نے تمام چیزوں کو باریک پاؤڈر کر کے آپ نے یہ چائے والا جو چمچ ہے یہ آپ نے 1 چمچ صبح اور 1 چمچ رات سونے سے پہلے، یہ آپ تقریباً 10 15 دن لگاتار آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے کافی بہتر رزلٹ ملیں گے۔ جن لوگوں کو یہ پرابلم ہے انشاءاللہ اس سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔